بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کریم عز و جل کے فضل و کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام پیر طریقت رہبر و رہنمائی راہ شریعت و ہدایت پروفیسر ڈاکٹر محمد غلام غوث طاہری نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کی سرپرستی میں مرکز طاہر دارالعلوم امینیہ رضویہ مظہر اسلام مرکزی جامع مسجد سبحان اللہ میں منعقد درس نظامی کورس کی کلاس ترجمہ القرآن میں آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 148 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم کوشش کرو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیچھے تحویل قبلہ کا ذکر ہوا ہے اور قبلہ کے حوالے سے ہر امت کو ایک جہت بطور قبلہ دی گئی ہے، جیسا کہ کل کے سبق میں یہ مذکور ہوا۔ جو یہودی ہیں وہ بیت المقدس کے مقام صخرہ کو قبلہ بناتے ہیں اور عیسائی جو ہیں وہ مکان شرقی کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، اور مسلمان بیت المقدس کو قبلہ قرار دیتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت کے حکم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے پیش نظر بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ تو ہر امت ہر گروہ کا ایک قبلہ ہے، ایک عبادت کی سمت ہے، اور وہ اپنی سمت کی طرف متوجہ ہے۔ بات سمتوں کی نہیں ہے، بات جہتوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نیکیاں کرو اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک معنی یہ بھی ہے۔ دوسرا اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر بندے کو اللہ رب العزت نے ایک خاص مقصد اور پروگرام کے تحت پیدا کیا ہے، اور جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہی کام کرنا آسان قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے لیے ان معاملات کو طے کرنے میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو تیرنے میں بڑی مہارت ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے یہ ایک بڑا عذاب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بجلی کا کام بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں اور کسی اور کام کی طرف ان کا ذہن نہیں چلتا۔ کچھ لوگ کسی اور کام میں ماہر ہوتے ہیں، دوسرے کام میں مہارت حاصل نہیں کرتے۔ تو ہر شخص کو اللہ رب العزت نے ایک خاص پروگرام اور ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے اسی کام کو اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر شخص کی ایک جہت ہے، سمت ہے، یعنی مقصد زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ انفرادی مقاصد زندگی کو چھوڑو اور اجتماعی مقصد زندگی کی طرف آؤ کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور یہ جو انفرادی خصوصیات ہیں ان میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ ان میں ایک کوئی بھی دوسرے جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہر بندے کو اللہ رب العزت نے ایک خاص لِكُلِّ فَنٍّ رِجَالٌ، ہر فن کے لیے اللہ نے علیحدہ علیحدہ بندے پیدا کیے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے آپ سے وہی کام لیا جائے گا۔ تو اس طرح یوں سمجھیے کہ ہر انسان کی زندگی کا کہ کچھ انفرادی مقاصد ہیں جس مقصد کے لیے ہر شخص کو پیدا کیا گیا ہے، اور ایک اجتماعی مقصد ہے، اور وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
اور فرمایا کہ یہ جو انفرادی مقاصد ہیں ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ فرق وہ ہے جو تم مٹا نہیں سکتے۔ ہاں، جو تمہارا اجتماعی مقصد زندگی ہے اس کی طرف توجہ دو اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، اچھا یہاں پر ہر شے پر قادر سے مراد ہے، شے کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اسی سے شائی بنتا ہے ارادہ کرنے والا، اسی سے مشیت ہے ارادہ، ٹھیک ہے، اسی سے بنتا ہے انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، اسی سے ماشاء اللہ ہے کہ کیا خوب اللہ نے چاہا۔ تو شے کا معنی ہے ارادہ کرنا، اور مصدر جو ہوتا ہے نا وہ جب بھی استعمال ہوتا ہے یا تو بمعنی اس میں فاعل ہوتا ہے یا بمعنی اس میں فاعل مفعول ہوتا ہے۔ تو یہاں شے جو ہے یا تو بمعنی اس میں فاعل ہے، اللہ تعالیٰ ہر ارادہ کرنے والے پر قادر ہے، اور یہ معنی مفہوم کوئی مطابقت نہیں رکھتا، اور یا پھر شے بمعنی مشی، اس بمعنی اس میں مفعول ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس پر قادر ہے جس کا وہ ارادہ کرے، یعنی ارادہ کی ہوئی شے چیز پر قادر ہے۔ تو قدرت کا ثبوت ہوگا ہر اس چیز پر جس کا ارادہ کیا گیا، ٹھیک ہے، تو جس کا اللہ رب العزت ارادہ ہی نہ کرے اس پر قدرت کا ثبوت بھی نہیں ہوگا۔ یہ بحث کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ بعض لوگوں نے اس آیت کے تحت یہ بھی لکھ دیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے لہذا جھوٹ پر بھی قادر ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب ہے پھر وہ ہر شے پر قادر نہ ہوا، ٹھیک ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے لہذا اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کی کڑی کو، سلسلے کی کڑی کو آگے لے جاتے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا، جیسا کہ وہ اختلافی مسائل میں ہمیں کسی کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے، تو وہ یہ بھی لکھ دیا بعض نے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لاکھوں محمد پیدا کر دے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں کس بات پر ہیں؟ اس غلط فہمی پر کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کا معنی نہیں سمجھے کہ شے سے مراد کیا ہے۔ شے سے مراد ہے وہ چیز جس کا اللہ نے ارادہ کیا، جس کا اللہ ارادہ ہی نہیں کرتا، اس کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ یہ ارادہ کرے۔ مثلا جھوٹ کا ارادہ کرنا یہ اس کے لیے محال ہے کیونکہ وہ سبحان ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے جیسا کوئی خدا بنا دے یہ بھی اس کے لیے محال ہے کیونکہ وہ لا وحدہ لا شریک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کروڑوں محمد تو کیا ایک محمد بھی دوسرا نہیں بن سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ نہ اس کا ارادہ کرتا ہے اور نہ یہ تحت القدرت ہے۔ قدرت کے تحت وہ چیز ثابت ہوگی جس کا اللہ ارادہ کرے، جس کا اللہ ارادہ کرنا ہی اس کی شان نہیں ہے، ان چیزوں پر قدرت ثابت کرنے کا مقصد محالات عادیہ تحت قدرت نہیں ہوتے، سمجھا رہی بات کی؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا محمد بنانا بھی محالات عادیہ میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محمد جیسا محمد دوسرا جو بنایا جائے گا وہ رحمت للعالمین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ محمد جیسا ہی نہیں ہے۔ اگر ہوگا تو العالمین میں یہ خود شامل ہے یا نہیں؟ جب یہ خود شامل ہے العالمین میں، یہ جو دوسرا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا محمد جو ہے وہ رحمت اس کے لیے بھی ہے، اور یہ پہلے کا مرہون منت ہے، پہلا راحم ہے یہ مرحوم ہے، تو مرحوم راحم جیسا کیسے ہو گیا؟ سمجھ آ رہی؟ اور اگر یہ دوسرا محمد بھی رحمت للعالمین ہے، پہلا بھی رحمت للعالمین ہے، تو یہ منافات نہیں پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر جو بعد میں محمد ہوگا، ظاہر ہے کہ ابھی تو نہیں ہے نا، بعد میں ہوگا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا اقدم ہوگا اور یہ مؤخر ہوگا، پہلا مقدم ہے
بعد والا مؤخر ہے، اور جو مقدم مؤخر ہے وہ مقدم کے برابر ہو سکتا ہے، جب وہ برابر نہیں ہے تو پھر اس جیسا کیسے ہوا؟ یہ محال عادی ہے، تحت القدرت ہے ہی نہیں۔ اس طرح کی بے ڈھنگی بحثوں میں پڑھ کر اپنے علم کو ثابت کرنے کی بجائے اپنی جہالت کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ لہٰذا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ ہے جو اللہ چاہے اللہ اس پر قادر ہے، جو اللہ چاہتا ہی نہیں ہے اس کو قدرت کے تحت ثابت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، نہ ہی وہ تحت القدرت ہوتے ہیں۔ آگے بات میں یا اس مقام پر نا یہ بحث کچھ لوگوں نے کی ہے اور اس پر اپنی علمیت کو جھاڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کو علم نہیں کہا جاتا، اس کو پرلے درجے کی جہالت کہا جائے گا۔ قرآن پاک کی تفسیر وہ ہے جو قرآن پاک کی مراد کے مطابق ہو، ٹھیک ہے؟ جو متکلم کی مراد کے خلاف تشریح کی جائے وہ تشریح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جب تشریح نہیں ہوتی تو پھر تفسیر کیسے ہو سکتی ہے؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف فرما لیجئے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا چہرہ جو ہے مسجد حرام کی طرف کریں۔ یہ اگرچہ واحد کا صیغہ ہے دونوں مرتبہ، لیکن روش وہی پہلے والی ہے۔ پہلے حضر کی حالت میں اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت الحرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ حالت سفر میں دیا جا رہا ہے۔ دو مرتبہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ خطاب خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، دوسری مرتبہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مراد امت ہے، احاد امت مراد ہے، امت کے ایک ایک فرد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور دو مرتبہ دینے کی وجہ میں نے کل والے سبق میں بتا دی تھی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو قبلے کا حکم دینا یہ اور حیثیت سے ہے، اور امت کو قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دینا اس کی حیثیت اور ہے۔ وہ چہرہ کرتے ہیں تو قبلہ بن جاتا ہے، اور یہ چہرہ کرتے ہیں تو ان کی عبادت اس وجہ سے قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی مرتبہ جب فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہے، اور دوسری مرتبہ جب فرمایا تو یہ اگرچہ خطاب روئے خطاب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، مگر مراد جو ہے وہ امت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جمع کا صیغہ آ گیا کہ جہاں کہیں بھی تم ہو تم اپنا چہرہ جو ہے وہ اسی کی طرف پھیر لو، مسجد حرام کی طرف پھیر لو، ٹھیک ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت، ٹھیک ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ تو پھر باتیں کرتے ہی رہیں گے نا، بغیر جواز کے بلا وجہ کی باتیں وہ تو کرتے ہی رہیں گے جو ظالم ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اصول کے مطابق اگر کوئی بات کرنا چاہے تو ان کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل کوئی حجت ہونی نہیں چاہیے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، خطاب بھی رسول اللہ سے ہے اور مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دوسری مرتبہ آیا جو اس میں بھی خطاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے اور مراد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور امت کو علیحدہ حکم دیا جا رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تیسری مرتبہ۔ اب اس میں دو مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے مسجد حرام کی طرف چہرہ کرنے کا، ایک مرتبہ امت کو دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ایک مرتبہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا مسجد حرام کی طرف چہرہ کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور دوسری مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا، مسجد حرام کو عزت دینے کے لیے۔ پہلی مرتبہ آپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے، اور دوسری مرتبہ مسجد حرام کو عزت دینے کے لیے، اور بھی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي،
جو ظالم لوگ ہیں وہ باتیں تو کرتے ہی رہیں گے، بغیر جواز کے بھی باتیں کریں گے، ان سے تم نے نہیں ڈرنا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں، واخشونی، مجھ سے ڈریں، میری پرواہ کریں، میری ناراضگی سے ڈریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے رسول بھیجا تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، اور وہ تمہیں علم دیتا ہے کتاب اور حکمت کا، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں وہ علم دیتا ہے جو علم تمہارے پاس نہیں ہے، جو تمہارے پاس نہیں وہ تمہیں دیتا ہے۔ اب اندازہ کریں، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، یزکیکم، وہ تمہیں پاک کرتا ہے، وہ تمہیں علم دیتا ہے کتاب کا بھی حکمت کا بھی، وہ تمہیں وہ علم دیتا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ ساری چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی کی ہے۔ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں قرآن کی آیتیں دیتا ہے، تمہیں علم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا رسول اللہ کچھ دیتے نہیں، کچھ دے سکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وہ تمہیں دے رہا ہے۔ یعلمکم فعل مضارع ہے، دیتا بھی ہے، دے گا بھی۔ فعل مضارع میں حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یعنی اب دیتا بھی، اب بھی دے رہا ہے، اور آئندہ زمانے میں وہ دے گا بھی، ٹھیک ہے۔ پھر یزکیکم، وہ تمہیں پاک کرتا بھی ہے اور کرے گا بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی سورہ جمعہ میں جو ہے، کون سے پارے میں ہے؟ 28ویں پارے میں، سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہی ہے جس نے بھیجا امیوں میں رسول، انہی میں سے جو تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ دوسرے لوگ، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں بتایا کہ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اس زمانے میں موجود ہیں ان کی تعداد تو بڑی تھوڑی سی ہے، اور جو اس زمانے میں ہیں نہیں، بعد میں آئیں گے، جو بعد میں آئیں گے وہ بعد والا زمانہ تو بالکل کھلا ہے نا، تا قیامت، ٹھیک ہے۔ اس کا عطف ہم ضمیر پر ہے، ٹھیک ہے، جو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب و علم کا حکم دیتا ہے، اور کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے، اور انہیں بھی جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ کیا مطلب؟ قرآن سیدھا سیدھا لفظ بتا نہیں رہا کہ قیامت تک آنے والوں کو علم بھی رسول اللہ دے گا، تزکیہ بھی ان کا رسول پاک ہی فرمائے، ٹھیک ہے۔ آج بھی تزکیہ نفس اگر ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ توجہ سے ہوتا ہے، ورنہ نفوس پاک ہی نہیں ہوتے۔ عبادتوں ریاضتوں کی کثرت کے باوجود نفوس کا تزکیہ نہیں ہوتا۔ تزکیہ تبھی ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے ہیں، صحیح ہے۔ اور یہ صیغہ مضارع کا بھی یہی بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت اپنی ساری امت کو علم اب بھی وہی دے رہے ہیں۔ استاد کی حیثیت صرف اور صرف اتنی ہے جتنی روشن دان کی حیثیت ہوتی ہے۔ روشن دان نہیں، اور میں نے پہلے سبق میں آپ کو بتایا تھا، ہے نا، بند کمرہ ہے، اس کے اندر روشن دان ہے، تو روشن دان کے ذریعے سورج کی روشنی اندر آنی ہے۔ استاد صرف ذریعہ ہے، راستہ ہے، اور روشنی جو ہے وہ سورج کی ہے، اس روشن دان کے ذریعے بند کمرے میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس آفتاب سے مراد آفتاب نبوت ہے،
علم و حکمت کا سورج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، علم و حکمت رسول پاک کی ذات سے ہی ملتے ہیں، استاد محض ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، لہذا جس کا ربط تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قوی ہوگا وہ علم زیادہ حاصل کر لے گا، جس کا تعلق کمزور ہوگا وہ کمزور رہ جائے گا۔ وہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور نہیں، جنہوں نے لکھی ہے نحو میر، صرف میر بھی لکھی ہے، ایک صرف میر بھی انہوں نے لکھی ہے، ایک نحو میر بھی لکھی ہے، پڑھتے تھے اور بھول جاتا تھا، سبق نہیں آتا تھا، کند ذہن تھے بالکل، پڑھتے رہتے پھر خواب میں بھی اسی طرح سبق پڑھ رہے ہیں تو کوئی انہیں آ کر بتاتا ہے کہ باہر سین میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، کتاب چھوڑ کر سین میں چلے گئے، پوچھا جرجانی کیا کر رہے ہو؟ سبق یاد کر رہا ہوں، سبق ہوتا نہیں یاد، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دان سید میر شریف جرجانی کے منہ میں ڈالا، صبح اٹھے تو بس علم کے دریا بہہ رہے تھے، اور ان کی کتابیں ابھی تک داخل نصاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کے منہ میں لعاب نہیں ڈالا تھا، حضرت امام بصیری کو چادر نہیں دے کے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں وہ اس بات کے شواہد ہیں کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں ہیں، قیامت تک رہیں گی، علم بھی دیتے ہیں، تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرے شکر گزار بن کے رہو اور شکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، یعنی میری مدد طلب کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ صبر اختیار کرو اور نمازیں پڑھو، ان دو کاموں سے میری مدد جو ہے وہ تمہیں میسر آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا اپنے بندوں کو اپنے سے مدد مانگنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم کام دشوار یا مشکل پیش آتی تو آپ نماز پڑھتے تھے، یعنی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور نہ کہو تم ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں مردہ۔ یہ آیت کریمہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، جب شہداء بدر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگرچہ ہمیں تو فتح مل گئی ہے لیکن وہ تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے نا، تو پھر ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ زندگی سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھے، وہ زندہ ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں، ٹھیک ہے، تمہارے شعور کی دنیا سے وہ بالا تر ہیں پر زندہ ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سبز پرندوں کی شکلوں میں وہ جنت میں سیریں کرتے ہیں اور جنت کی نعمتوں سے وہ مستفیض ہوتے ہیں، کھاتے پیتے رزق دیا جاتا ہے انہیں، ٹھیک ہے۔ سبز پرندوں کی شکلوں میں کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ اپنے بدنوں کے ساتھ جنت میں جا نہیں سکتے، جنت میں داخلہ ہوگا لیکن وہ بعد القیامت ہوگا، ابھی نہیں۔ ابھی جنت کا ماحول کسی کو قبر میں دیا جا سکتا ہے اور دیا بھی جاتا ہے، اور فرمان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ابھی نہ تو کوئی دوزخ میں گیا ہے نہ ہی جنت میں گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جنت کی نعمتیں یا دوزخ کا عذاب قبر میں لا دیا جاتا ہے، خود کوئی نہیں گیا سوائے شہیدوں کے، شہیدوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ جاؤ تم ابھی جنت جا کے جنت میں کی سیریں کرو، لیکن وہ اپنے مثالی بدن کے ساتھ گئے ہیں، اپنے حقیقی بدن کے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ تو ان کا برزخ قبر میں پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب قیامت آ جائے گی دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر وہ اپنے حقیقی بدن کے ساتھ جنت میں جائیں گے، لیکن ابھی وہ مثالی ابدان انہیں دے دیے گئے ہیں، پرندوں کی صورتیں انہیں اپنا دی گئی ہیں اور وہ اس شکل میں جاتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں، اور جنت کی سیر سیاحت کرنے کے بعد جب آرام کرنا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لٹکتی ہوئی قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، مقدر، ٹھیک ہے۔ اور اس کا تذکرہ جو ہے نا وہ آگے چل کر آئے گا آیات طیبات میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ
شیئن نکرہ رکھا گیا ہے، اور یہ نکارت تقلیل پر دلالت کرتی ہے، تھوڑا سا خوف دے کر، بشیئن سے یہ مطلب ہے تھوڑا سا ڈر دے کر، تھوڑی سی بھوک دے کر، تھوڑا سا مال میں کمی دے کر، تھوڑی سی جانوں میں کمی دے کر، تھوڑی سی پھلوں میں کمی دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ بڑی بڑی شدتیں جو ہمیں محسوس ہوتی ہیں نا، اگر ہم ان پر صبر کریں تو ان پر ملنے والے اجر کے مقابلے میں یہ تھوڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت کی مہربانی اس امت پر یہ ہے کہ آزمائش میں ڈالنے سے پہلے بتا دیتا ہے کہ ہم نے تمہیں آزمانا ہے۔ جب پہلے ہی بتا دیا جائے کہ بھائی 5:07 تے زلزلہ آنا ہے، تو اچانک زلزلہ آنا چلنا سوکھا نہیں ہو جاتا۔ پیشگی اطلاع دی جائے کہ آج سارا دن بجلی بند رہے گی، تو اچانک بجلی کے بند ہونے کی بنسبت یہ آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بغیر اطلاع کے آزمائش میں ڈالنے کی بجائے اللہ رب العزت نے پہلے اس امت کو اطلاع دے دی کہ ہم نے تمہیں آزمانا ہے، تاکہ آزمائش آئے تو یہ پہلے ہی تیار ہوں، ذہنی طور پر، ارادی طور پر، ٹھیک ہے، اور وہ آزمائش کو جھیلنا ان کے لیے آسان ہو جائے، ٹھیک۔ پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غیبی خبر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو غیب کی خبر دی کہ آنے والے وقت میں تمہاری آزمائش ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر جو لوگ آزمائش میں کامیاب رہیں، وبشر الصابرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں خوشخبری دیں، صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیں گے تو متوجہ ہو کر ہی دیں گے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو مصیبتیں آئیں اور وہ مصیبتوں پر صبر کریں، ان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوتی ہے، پھر خوشی خود بخود حاصل ہو جاتی ہے، پھر اطمینان اور تسکین اپنے آپ مل جاتی ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ بولے انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اعتراف کر لیا، ٹھیک ہے، ہماری کیا مرضی، ہم اپنے ہیں ہی نہیں، ہم ہیں اللہ کا مال، اور ہر مال کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مال میں جو مرضی تصرف کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسے بھی ہم پر حق حاصل ہے، وہ جیسے مرضی ہم پر تصرف کرے، ٹھیک ہے۔ 30-35 ہزار کی بکری خریدنے کے بعد ہمیں حق حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کے گلے پر چھری چلا دیں، کوئی ہمیں ظالم نہیں کہتا، کہتا ہے چمڑی اتار دیں، بوٹی تقسیم کر دیں، کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم نے غلط کیا ہے، کیوں؟ تم نے قیمت دی ہے، تمہیں حق حاصل ہے۔ اگر ہم کسی کی بکری پر چھری چلائیں تو یہ جرم ہے، لیکن جب ہم نے قیمت دے دی ہے تو اب ہمیں حق حاصل ہے۔ بھائی 35 ہزار روپیہ دینے کے بعد اگر ہمیں اتنا حق حاصل ہو گیا ہے کہ چھری بھی چلا دیں تو چلا سکتے ہیں، بوٹی بھی کر دیں تو کر سکتے ہیں، تو جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کو ہم پہ کوئی حق حاصل نہیں۔ تو جو صبر کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مصیبت پر صبر کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں، بندے ہیں، ہم اس کا مال ہیں، اور وہ مالک ہے، مالک اپنے مال میں جیسے چاہے تصرف کرے، دھوپ میں رکھے، چھاؤں میں رکھے، جیسے رکھے، ٹھیک۔ اور اس مقام پر تفسیر خزائن العرفان میں ایک روایت درج ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے بندوں کی طرف، اور وہ کسی عزیز کو، کسی پیارے کو اس کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ پھر اللہ رب العزت اپنے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندے کو بڑی تکلیف دی۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں یا اللہ۔ تم نے اس کے جگر کا ٹکڑا ان سے جدا کر دیا، ہاں یا اللہ، تیرے حکم سے کیا جو کیا۔ جب تم اس کے اتنے پیارے کو اس سے جدا کر کے لائے تو وہ میرا بندہ میرے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یا اللہ وہ کہتا تھا الحمدللہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تیری حمد کرتا تھا، تیری تعریف ہی کرتا تھا، کوئی شکوہ شکایت کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اچھا پھر جنت کے معمار فرشتوں سے کہو کہ وہ اس کے لیے محل تیار کریں جنت میں، اور اس محل کا نام رکھتے ہیں قصر الحمد۔ اور یہ قصر الحمد ان لوگوں کو ملتا ہے جو تکلیف کے موقع پر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔
کثر الحمد لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب مصیبت پڑے اللہ کی حمد بیان کرو، شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیہاتوں میں پنجابی لوگ اور بالخصوص نو بین کرنے والی عورتیں جو کچھ نازیبا کلمات کہتی ہیں، کفریہ اور شرکیہ، قطعی طور پر ایسے کلمات نہیں بولنے چاہیے۔ فرمایا وہ بندے جو اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تو ہیں اللہ کا مال، اس کو جو پورا حق حاصل ہے، وہ ہمارے بارے میں جو مرضی فیصلہ کرے، ہم اس کے ہیں اور اس کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی میرے بندے ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔